اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو منگنی، نکاح وغیرہ جیسی رسومات کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی یکم سے 7 دسمبر کے دوران کا وقت ان معاملات کے حوالے سے ایک بہت اچھا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں یہ اپنی یہ خواہش کا اظہار اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی یہ بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے آخری 3 ایام میں آپ کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں پر مالی معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اعتبار مت کریں۔ ان آخری 3 ایام میں کسی کو ادھار رقم مت دیں۔ لین دین کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان آخری 3 ایام میں کاروباری معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لالچ میں مت پڑیں، نقصان کا اندیشہ ہے۔ اوورآل اس عشرے کے دوران کاروباری صورتحال خاصی مثبت رہے گی اور پچھلے کچھ عرصے سے چلتی ہوئی پریشانیاں، کاروباری مسائل اب حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے جدوجہد کوششیں کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے معاملات کے نکلوانے، حل کروانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ بس آپ نے اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات، آپ کے کام جو ہیں بآسانی حل ہو جائیں گے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور یہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی بھی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا پریشانیوں کا شکار ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے مسائل یا ان کی پریشانیاں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور ان کے لیے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بڑا فیصلہ لینے کے لیے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس عشرے میں کیا گیا فیصلہ، کیا گیا اقدام آپ کے لیے مستقبل میں کوئی اتنے اچھے رزلٹ لے کر نہیں آئے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی کچھ پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو موجودہ نوکری کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد اور دفتری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ سمجھ لیں کہ چاروں طرف آپ کے دشمن، آپ کے مخالف ہی ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں گی اور یوں سمجھ لیں کہ یہ وقت آپ کے لیے کافی مشکل ہونے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کی یکم سے 5 تاریخ کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصا بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد کے وقت کے دوران ان کو ٹریڈنگ کے دوران، معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لالچ میں پڑ کے کسی بڑے نقصان کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا دوران آپ جسمانی طور پر بیماری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ آپ جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ کسی روحانی بیماری میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ یہ روحانی بیماری کسی سحری اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور نظر لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ مزید معلوم کرنا چاہیں تو اپنی ذاتی تاریخ پیدائش، نام وغیرہ ہمیں ارسال کریں واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ جو بھی معاملات یا صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے بہتر رہنمائی آپ کی کر دی جائے گی۔ وظائف آپ کو بتا دیے جائیں گے، صدقات آپ کو بتا دیے جائیں گے، اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی اوورآل برج سرطان والوں کے لیے ان معاملات کے حوالے سے ایک صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں بتایا جائے گا، اس کو بھی اس عشرے کے دوران لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ آپ کے دماغ پر، ذہن پر سوار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے ذہنی کشمکش اور ذہنی پریشانی کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اس اشرے کے دوران آپ کا یار دوستوں سے ملنا جلنا رہے گا اور آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصے کوشاں نظر آتے ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی سے ادھار لینا پڑے تو وہ بھی آپ لیں گے، اور وہ ملتا ہوا نظر بھی آپ کو آتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 10 دسمبر کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔